اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک دوسرے پرندہ کا سوال بلند ہمتی کے متعلق۔ ایک اور پرندے نے ہدہد سے کہا کہ اے عقل مند، اس بیان میں ہمت بھی کچھ اثر رکھتی ہے، اگرچہ میں بظاہر بہت کمزور معلوم ہوتا ہوں لیکن حقیقتاً میں بہت باہمت ہوں۔ اگر مجھے خدا کی اطاعت میں زیادہ رتبہ نہیں ملا لیکن مجھ میں بلند ہمتی بہت کافی موجود ہے۔ شیخ فضاتیس کی حکایت۔ ازل کے استاد شیخ فضاتیس نے کہا کہ اعلی ہمتی ہر چیز کو ظاہر کرنے والی ہے۔ جو شخص بلند ہمت ہو گیا اس پر تمام راز کھل گئے۔ جس شخص کو ایک ذرہ برابر بھی ہمت مل گئی اس نے ایک ذرہ سورج کو شکست دے دی۔ تمام دنیا کا مرکز ہمت ہے اور پرندوں کے لیے پر اور بازو بھی ہمت ہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بکنا اور ایک بوڑھی عورت کا خریدنا۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کیا گیا تو مصر کے لوگ آپ کے عشق میں جل رہے تھے۔ چونکہ آپ کے بہت سے خریدار پیدا ہو گئے تھے اس لیے آپ کی قیمت آپ کے وزن جتنا 5 گنا مشک مقرر ہوئی۔ ایک بوڑھی عورت کو بھی آپ کا شوق تھا، اس نے چند رسیاں بٹی تھیں۔ وہ لوگوں کے مجمع میں چلاتی ہوئی آئی اور کہا کہ اے دلال جو کنعان کے غلام کو فروخت کر رہا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کے ایک کنویں سے نکالے گئے تھے۔ میں اس لڑکے کی آرزو میں دیوانی ہو رہی ہوں اور اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے میں نے چند رسیاں بٹی ہیں۔ یہ رسیاں مجھ سے لے لے اور اس لڑکے کو میرے ہاتھ بیچ ڈال اور ایک لفظ بولے بغیر اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے۔ وہ شخص ہنسنے لگا اور کہا کہ اے بڑھیا، یہ قیمتی موتی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام تیرے لائق نہیں ہے، اس کی قیمت 100 خزانے ہیں۔ تو اور تیری رسیاں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ مجھے یقین تھا کہ اس لڑکے کو کوئی اس ارزاں قیمت پر فروخت نہیں کرے گا، لیکن میرے لیے یہی کافی ہے کہ تیرے تمام دشمن اور دوست کہیں گے کہ یہ بڑھیا بھی یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں ہے۔ جس دل کو بلند ہمتی مل گئی گویا اسے ایک ملک بغیر کسی کے احسان مل گیا۔ یہ ہمت کی وجہ سے تھا کہ اس بلند مرتبہ بادشاہ نے اپنی بادشاہت میں آگ لگا دی۔ جب ایک اور بادشاہ نے ایسا نقصان ہوتے دیکھا تو اس نے ہزاروں ملک خرید لیے، کیونکہ اب اس کی ہمت پاک بازی کی طرف راغب تھی، اس لیے تمام دنیا بیزار ہو گئی۔ جب ہمت کی آنکھ سورج کو دیکھنے کے قابل ہو جاتی ہے تو پھر وہ ذروں کے ساتھ نہیں بیٹھتی۔ ایک فقیر کا دوسرے فقیر سے شکایت کرنا۔ ایک فقیر نے اپنی عاجزی کی وجہ سے کہا کہ میں اپنی غربت اور فقیری پر روتا ہوں۔ ابراہیم ادھم نے جواب دیا کہ اے لڑکے، شاید تو نے فقیری سستی خریدی ہے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ تم کو شرم نہیں آتی؟ یہ بات کہتے ہوئے کیا کوئی فقیری بھی خریدا کرتا ہے؟ ابراہیم ادھم نے جواب دیا کہ میں نے درویشی جان کے مقابلے میں چنی ہے اور اسے دنیا بھر کے بدلے میں خریدا ہے۔ اب میں ایک دم میں سینکڑوں جہان خرید سکتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ درویشی اپنی جان کے بدلے میں خریدی ہے۔ چونکہ مجھے یہ درویشی کی دولت سستی ملی ہے اس لیے میں نے بادشاہت چھوڑ دی ہے۔ بے شک تیری وجہ سے مجھے اس کی قیمت معلوم ہوئی اور میں اپنی درویشی پر شکر کرتا ہوں۔ ہمت والے لوگ اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں اور مدتوں اس آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ ان کی ہمت کا پرندہ خدا کی درگاہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ دین اور دنیا دونوں سے گزر جاتے ہیں۔ اگر تجھ میں اس قسم کی ہمت نہیں ہے پھر تو دور ہو جا۔ تو کاہل اور سست ہے اور تیرے نصیب میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ شیخ احمد غوری کی سلطان سنجر سے گفتگو۔ شیخ احمد غوری جو اپنی بلند ہمت کی وجہ سے ذات کل یعنی خدا میں شرک تھے، چند دیوانوں کے ساتھ پل کے نیچے گئے۔ اتفاقاً سلطان سنجر نہایت شان و شوکت سے اس وقت وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ پل کے نیچے کون لوگ ہیں؟
شیخ نے جواب دیا کہ ہم سب بے سر و پاؤ آوارہ ہیں اور ہمارا حال کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اگر تو ہمیں دوست رکھتا ہے تو ہم تجھے دنیا سے آزاد کر دیں گے، اور اگر تو ہمیں دوست نہیں رکھتا بلکہ دشمن سمجھتا ہے تو ہم تجھے دین سے آزاد کر دیں گے۔ تو ہماری دوستی اور دشمنی میں ذرا سا قدم رکھ کر دیکھ، تو فوراً بدنام ہو جائے گا۔ اگر تو تھوڑی سی دیر کے لیے پل کے نیچے آ جائے تو اس شان و شوکت اور دنیا کی ہوس سے فوراً آزاد ہو جائے گا۔ سلطان سنجر نے کہا کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں، میری محبت اور دشمنی تمہارے لائق نہیں ہے، نہ میں تمہارا دشمن ہوں اور نہ میں تمہارا دوست ہوں۔ میں بھی چلا جاتا ہوں تاکہ تم میرے خربند یعنی آرام اور چین کو نہ جلا سکو۔ نہ میں تمہاری وجہ سے فخر کرتا ہوں اور نہ تمہاری وجہ سے مجھے کوئی آر ہے۔ مجھے تمہاری اچھائی یا برائی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو جلد اڑنے والے پرندہ کی طرح ہے، تو ہر وقت نہایت تیزی سے اڑتا رہتا ہے۔ اگر وہ اڑتا ہے تو دیکھ کر اڑتا ہے اور دنیا میں اڑتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی سے بالا تر سیر کرتا ہے، کیونکہ یہ مستی اور ہوش سے بلند تر ہے۔ ایک دیوانہ کا رونا اور اس کی بحث۔ ایک دن آدھی رات کو ایک دیوانہ روتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ دنیا کیا ہے؟ میں نے اس سر کی کھوپڑی میں جہالت سے یہ خیال پکایا ہے، جب موت آتی ہے تو ہمارے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں، اور وہ شخص جو ہزاروں مصیبتوں میں عاجز و مجبور ہے اور اس دنیا کے غم میں پھنسا ہوا ہے، ہمت کے پرندے کو معنی و حقیقت کے بازو عطا کر، عقل کو دل بخش اور جان کو وجد عطا کر، اس سے قبل کہ تو مرے اور تیرے ہوش و حواس زائل ہوں۔ تو ایسا پرندہ بن جا جس کے بازو طاقتور ہیں، ورنہ تو اپنے بالوں پر چلا دے اور خود بھی جل جا تاکہ تو سب سے آگے بڑھ جائے۔ ایک سائل کی چمگادڑ سے گفتگو۔ ایک سائل نے چمگادڑ سے کہا کہ اے کمزور جانور، تو سورج سے بالکل بے خبر ہے، تیرے لیے دن رات کی طرح تاریک ہے اور اس کی روشنی سے تیری آنکھیں چندیاں آ گئی ہیں۔ تو اندھیری رات کے وقت بہت پھرتی ہے اور تو نے روشنی بالکل نہیں دیکھی۔ اگر تو سورج کے ساتھ میل جول کرے تو اس کی روشنی سے اتنا نہ بھاگے، تو کب تک سوراخوں میں اپنے گھونسلے بنائے گی؟ سورج کی روشنی بھی دیکھ تاکہ تو چمکیلے آفتاب کو دیکھے اور ذرہ کی طرح اس کی خلوت میں بیٹھے۔ چمگادڑ نے جواب دیا کہ اے بے خبر، میں چاند اور سورج کو کیا کروں؟ جب سورج اپنے غرور کی جلک سے سیاہ ہو جائے گا، اس کا چہرہ زرد ہے اور اس کا لباس ماتمی ہے، اور یہ دن رات بھاگتا پھرتا ہے۔ وہ دوسروں سے 100 درجہ زیادہ خود پیاسا ہے، اور شفق میں لپٹ کر وہ اور زیادہ خونخوار اور خوفناک ہو گیا ہے۔ اگر ایسا سورج دکھائی نہیں دیتا تو کوئی خوف نہیں، کیونکہ ایک اور سورج موجود ہے۔ اے شخص، تو مت سو اور رات بھر جاگتا رہ تاکہ تو رات کو سورج چمکتا دیکھے۔ اے غافل شخص، میرا دن میرے واسطے رات ہے، کیونکہ خدا کا بھیجا ہوا سورج مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ جب رات ہوتی ہے تو یہ آفتاب تمام لوگوں کو سلا دیتا ہے۔ اس نور اور روشنی کی شرم کے مارے سورج نے اپنا چہرہ حیا سے بادلوں میں چھپا لیا ہے، لیکن ہر وہ شخص جو میری طرح رازدار ہے، اس کا سورج غم کی رات میں نکلتا ہے۔ جبکہ رات کے وقت مجھے ایسا سورج مل جائے تو اندھے ہونے کے باوجود بھی مشکل سے سو سکے گا۔ میں اس سورج کے دن کے وقت نکلنے کی غم کی وجہ سے رات بھر نہیں سوتی۔ جب یہ مجازی خورشید یعنی ظاہری سورج اپنا چہرہ دکھاتا ہے، یعنی جب سورج نکلتا ہے، تو میں اپنے گھونسلہ میں آ جاتی ہوں۔ چونکہ رات کے وقت خدا کا سورج چمکتا ہے اور ایسے سورج کو غافل لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر تجھے اس کے بعد بھی ہمت ہو جائے تو تیری جگہ بادشاہ کے ہاتھ پر ہوگی۔ جو شخص ہمت والا ہو گیا وہ انسان بن گیا، اور وہ سورج کی طرح بلندی پر جا کر چھوٹا معلوم دینے لگا۔ اگرچہ موتی بڑی ہمت والا ہوتا ہے، لیکن اسے سونے کے اوپر جگہ نہیں ملتی۔ سونے کے اوپر تیرے لیے جگہ خالی ہے۔ اگر تو ہر چیز پر فدا ہونے لگے گا تو پھر تو بادشاہ کے ہاتھ سے شراب کا پیالہ نہیں پی سکے گا۔ جو شخص اس راستہ میں ہمت والا ثابت ہوتا ہے، خواہ وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو، بادشاہ کہلاتا ہے۔
दूसरे परिंदे का सवाल इंसाफ और वफादारी की सिफ्त में। दूसरे परिंदे ने उससे कहा कि इंसाफ और वफादारी हमारे बादशाह में कैसी है? जबकि हक ताला ने हमें इंसाफ और अदल सिखाया है, तो हमें किसी शख्स से बेइंसाफी नहीं करनी चाहिए। और अगर किसी शख्स में ये खूबी मौजूद है तो इसकी इज्जत मारिफत नहीं होती है। हुदहुद का जवाब। उसने कहा कि इंसाफ तमाम खूबियों का बादशाह है। जो आदिल लोग हैं वो तमाम बेहूदगियों से पाक हैं। अगर तू इंसाफ करता है तो वो इससे बेहतर है कि तमाम उम्र इबादत करे। दोनों जहानों में इंसाफ से बढ़कर कोई जवामर्दी नहीं है। और जो शख्स अदल और इंसाफ नहीं करता तो वो फरेबी और दगाबाज है। उसको शर्म करनी चाहिए। हिम्मत वाले लोग औरों से इंसाफ चाहते हैं और खुद भी इंसाफ करते हैं। अहमद हंबल का बशरे हाफी की खिदमत में जाना। अहमद हंबल जो कि अपने वक्त के शायख थे, उनका इल्म फजल बयान से बाहिर है। जब उन्हें अपने इल्म से फुर्सत हुई तो वो फौरन बशर हाफी के पास गए। अगर कोई शख्स उनके सामने आता था तो वो उसकी मलामत करने के वास्ते दौड़ते गए। उसने कहा कि एक जहान तेरा पैरोकार है और तुझसे ज्यादा और कोई अक्लमंद पैदा नहीं हुआ। जो कुछ कोई तुझसे कहता है तू नहीं सुनता और तू उसके पीछे नंगे सर और पैर भागता है। अहमद हंबल ने उससे कहा कि मैं अहादीस में सबसे सबकत ले गया हूं। मैं अपने इल्म के मुतल्लिक इतना जानता हूं कि सिवाय खुदा के मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। ऐ इंसाफी से बेखबर शख्स, तू इंसाफ करना अपना फर्ज समझ और अपना शेवा बना ले। सुल्तान महमूद के लश्कर में हिंदुओं के बादशाह का कैद होना। हिंदुओं का एक बहुत बूढ़ा राजा था। वो सुल्तान महमूद के लश्कर में कैद होकर आया। जब उसको सुल्तान महमूद की फौज में ले गए तो वो मुसलमान हो गया। उसको खुदा की दोस्ती की निशानी मिल गई और उसने इस दुनिया से अलहदगी इख्तियार कर ली। इसके बाद वो अपनी खैमा में अकेला इस ख्याल में मुस्तगरिक बैठा रहता था। वो दिन रात रोता था और उसके लिए दिन रात से और रात दिन से बदतर हो गए थे। जब उसकी गिरियाजारी बहुत बड़ी तो इसकी खबर सुल्तान महमूद तक पहुंची। महमूद ने उसको पास बुलवाया और कहा कि तेरे वास्ते ये 100 मुल्क बल्कि इससे भी ज्यादा है। तू बादशाह है, फिर क्यों इस तरह गिरियाजारी करता है? तू इस तरह कब तक रोता रहेगा? हिंदू राजा ने अर्ज की कि ऐ सुल्तान, मैं अपने इस मालो दौलत के लिए नहीं रोता, बल्कि मैं इसलिए रोता हूं कि कल जब खुदावंद जुल जलाल कयामत के दिन मुझसे सवाल करेगा और ये कहेगा कि ऐ बद अहद और बेवफा शख्स, जब मैंने तुझ में वफा का बीज बोया था तो फिर क्यों तू इतने सिपाह लश्कर के साथ सुल्तान महमूद के मुकाबला में आया? जब तूने मुझे याद नहीं किया और तू अपने आप को इस वफादारी के खलू से बाहर निकाल दिया। अपने गिर्द लश्कर जमा करना तेरा काम है और तू दूसरों के लिए है। सिपाहियों के बगैर तुझे मेरी याद नहीं आती। बता, मैं तुझे दोस्त कहूं या अपना दुश्मन कहूं? मैंने तुझसे वफा की और तूने मुझसे बेवफाई की। ये वफादारी के खिलाफ है। अगर खुदावन ताला मुझसे इस तरह पूछे तो मैं इस बेवफाई का उसे क्या जवाब दूंगा? जब मैं अपने आप को शर्मिंदा पाता हूं तो इस वजह से ऐ जवान, ये बूढ़ा गिरियाओ जारी करता है। इंसाफ और वफादारी के बयान में सुन और नेक काम करने के बारे में सुन। अगर तू वफादार है तो खुदा से मोहब्बत करने का इरादा कर, वरना खामोश बैठ और इससे दस्तबरदार हो जा। जो कुछ वफा की फहरिस्त से बाहर हो गया वो जवामर्दी के उसूल के खिलाफ है। खुदावन ताला के एक गाजी से काफिर की वजह से नाराज होने की हिकायत। एक बहुत बड़े गाजी ने जंग में एक काफिर से नमाज पढ़ने की मोहलत मांगी। गाजी काफिरों से जंग करने वाले मुसलमान को कहते हैं। गाजी चला गया और नमाज अदा कर आया। फिर आकर उसने पहले से भी ज्यादा जोश से लड़ना शुरू किया। काफिर भी अपने मजहब और तरीका के मुताबिक नमाज पढ़ना चाहता था, इसलिए उसने भी लड़ाई से जाने की मोहलत मांगी। काफिर ने एक पाको साफ को न तलाश किया और अपने बुत के सामने सर जमीन पर रख दिया। गाजी ने जब काफिर का सर जमीन पर देखा तो कहा कि अब मुझे फतह हासिल हो गई।
اس نے چاہا کہ اپنی اس تلوار سے جو یہ چھپائے ہوئے تھا کافر پر حملہ کر دے، لیکن غیب کے فرشتہ نے آسمان سے آواز دی، اے سر سے پاؤں تک وعدہ خلاف شخص، اپنا وعدہ اور عہد اسی طرح ایفا کیا جاتا ہے؟ تنزن کافر نے تجھ پر حملہ نہیں کیا جبکہ پہلے اس نے تجھے مہلت دی تھی۔ اب اگر تو اس پر حملہ کرے گا تو یہ سراسر جہالت اور نادانی ہے۔ کیا تو نے قرآن شریف کا یہ حکم نہیں پڑھا کہ تم اپنے وعدے پورے کرو، اور تو اپنے عہد سے پھرا جاتا ہے، مہلت دے کر بھی اس پر حملہ کرتا ہے جبکہ کافر اس سے قبل تجھ سے نیکی کا برتاؤ کر چکا ہے۔ تو اب کم ہمتی اور بزدلی مت دکھا، اپنا وعدہ مت توڑ۔ اس نے تجھ سے نیکی کا سلوک کیا اور تو اس سے بدی کر رہا ہے، تو دوسرے شخص سے ایسا ہی سلوک کر جیسا کہ خود اپنے ساتھ کرتا ہے۔ علم اخلاق کا مشہور مسئلہ ہے کہ ہر چا بر خودم پسندی بر دیگراں ما پسند۔ کافر نے اپنے وعدے کو وفا کیا اور تجھے حفاظت اور امان دی، تو بھی اپنے وعدے میں پورا اتر۔ اگر تو حقیقت میں ایماندار اور مومن ہے تو مسلمان ہو کر کفر کے کام کر رہا ہے، یعنی وعدہ خلافی اور ایفائے عہد میں تو کافر سے گرا ہوا ہے۔ یہ سن کر غازی اپنی جگہ سے اٹھا اور شرمندگی کے مارے سر سے پاؤں تک پسینہ میں شرابور تھا۔ کافر نے جب غازی کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور وہ حیران و سرگشتہ چلا آتا تھا، کافر نے پوچھا، تو کیوں رو رہا ہے؟ غازی نے سچ سچ بتا دیا ہے کہ اس وقت خدا کی طرف سے مجھ سے باز پرس ہوئی ہے، تیری وجہ سے مجھے بے وفا کہا گیا ہے اور میں صرف تیرے غصہ کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ جب کافر نے یہ واقعہ سنا، اس کے بعد اس نے ایک نعرہ مارا اور زاروں قطار رونے لگا۔ اس نے کہا کہ خداوند تعالیٰ دشمن کی وجہ سے اپنے خاص بندہ پر ناراض ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ خداوند تعالیٰ وفاداری کے متعلق اس قدر سخت حکم فرما رہا ہے، میں پھر اس سے بے وفائی کیسے کر سکتا ہوں؟ تو مجھے اسلام کی تلقین کر تاکہ میں ایمان لے آؤں، کفر جلا دوں اور مذہب کے راستہ پر باقاعدگی سے چلوں۔ افسوس ہے میرے اس دل کی جہالت پر کہ میں ایسے مہربان خدا سے آج تک غافل تھا۔ کافر نے اپنے دل سے کہا کہ اے دل، تو نے اپنے محبوب یعنی خدا سے آج تک بے وفائی کی ہے، لیکن مجھے صبر ہے کہ آسمان کا برتن تیرے یعنی دل کے منہ پر سب باتیں صاف صاف کہہ دے گا۔ قحط سالی کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی ان کے پاس آنے کی حکایت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائیوں پر قحط کا اثر ہوا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بہت دور سے آئے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا اور آپ کے سامنے ایک برتن رکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے برتن پر اس وقت ہاتھ مارا، برتن سے فوراً آواز نکلی۔ عقل مند یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی اس برتن کی آواز بھی سمجھتا ہے؟ 10 بھائیوں نے اس برتن کی آواز سمجھنے سے انکار کر دیا اور عاجزی سے اپنا سر جھکا لیا۔ سب بھائیوں نے کہا کہ اے خدا کو پہچاننے والے عزیز مصر کے بادشاہ کا خطاب ہوتا تھا، کسی کو یہ کیا خبر کہ برتن کیا کہتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کی آواز خوب سمجھتا ہوں، وہ جو کچھ کہتا ہے تم اسے نہیں سمجھ سکتے۔ آپ نے کہا کہ یہ برتن کہتا ہے کہ اس سے قبل تمہارا ایک بھائی تھا، حسن میں تم سب سے زیادہ تھا، اس کا نام یوسف علیہ السلام تھا اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے تم سب پر سبقت لے گیا تھا، اور وہ تم سب میں سے چھوٹا تھا کہ اسے مراد کہتر یعنی چھوٹا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس برتن کے اندر کی طرف ہاتھ مارا اور کہا کہ یہ اندر کی آواز کہہ رہی ہے کہ تم سب نے مل کر اسے کنویں میں ڈال دیا، اور ایک بے گناہ بھیڑیے کو پکڑ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل خون میں بھڑکا۔ پھر آپ نے برتن پر ہاتھ مارا اور برتن نے ایک اور آواز نکالی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ کہ برتن کہتا ہے کہ تم نے اپنے باپ کو بہت تکلیف دی اور چاند جیسی شکل والے یوسف علیہ السلام کو تم نے بیچ دیا۔ ایسا سلوک تو کافر بھی اپنے بھائی سے نہیں کرتے، تمہیں خدا سے شرم آنی چاہیے۔ اگرچہ اس وقت تم نے یوسف علیہ السلام کو فروخت کیا تھا، لیکن تمہارے لیے ساری دنیا فروخت ہو گئی، یعنی تم رنج و مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ جب تم نے اسے کنویں میں ڈالنے کا مشورہ کیا تو حقیقتاً تم مصیبت کے کنویں میں جا پڑے۔
اس وجہ سے تمہاری ساری قوم حیران و پریشان پھر رہی ہے۔ وہ شرم کے مارے پانی پانی ہے اور روٹی تک کی محتاج ہے۔ وہ شخص بالکل اندھا ہے کہ جو یہ سارا واقعہ سنے اور اس سے عبرت حاصل نہ کرے۔ تو اس واقعہ کو مت دیکھ، تیرا حال بھی بالکل یہی ہے۔ جو کچھ تو نے بے وفائی کی ہے، کیا تو نے دوست بن کر یہ بے وفائی نہیں کی؟ اگر کوئی برتن پر ہاتھ مارے تو یہ کام بالکل بیکار ہے، کیونکہ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام جیسی آواز نہیں نکل سکتی۔ تو ٹھہر جا تاکہ تجھے خواب غفلت سے جگا دیں اور تجھے تیری فطرت میں گرفتار کر دیں، تاکہ کل یعنی قیامت کے دن تیری کفر کی باتیں، ظلم اور تیرے گناہ تیرے منہ پر گروائے جائیں اور تیرے سامنے ایک ایک بات کا حساب ہو۔ جب تیرے کان میں برتن بجنے کی آواز آئے گی، مجھے خبر نہیں ہے کہ تیرے ہوش و حواس بھی اس وقت بجا رہیں گے یا نہیں۔ اے شخص، تیرا حال بالکل لنگڑی چیونٹی کا سا ہے جو برتن میں گرفتار ہو گئی ہے۔ برتن سے مراد دنیا۔ تو کب تک اس سرنگو برتن یعنی آسمان کے گرد پھرتا رہے گا؟ اس برتن کو چھوڑ دے، کیونکہ یہ خون سے بھرا ہوا ہے، یعنی مصیبتوں کی جگہ ہے۔ اگر تو اس دنیا کی تکالیف میں گرفتار رہے گا تو ہر وقت تجھے ایک نئی آواز آئے گی، یعنی ہر وقت ایک نئی خواہش پیدا ہوگی۔ اے خدا کو پہچاننے والے، ان باتوں کو چھوڑ دے، ورنہ تو دنیا میں بدنام ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔